سورس معلوم کر کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، پھر اس کا ساتھ ریفرنس بھی دیتے ہیں. اس طرح کے ریفرنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ سیٹیشنز کہتے ہیں. ریفرنسز کے لیے وی ڈونٹ ریکمینڈ یوزنگ دا ہارڈ ورک اور اینی ادر ریفرنسنگ سسٹم for this purpose because NEBOSH has indicated that a simple list is all that is required. Your list should include. دنیا میں ایکیڈیمک ریفرنسنگ کے لیے بہت سارے سسٹم، مگر اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ایک ہے ہارورڈ ریفرنس سسٹم اور دوسرا ہے وینکوور ریفرنس سسٹم. تو نیبوش آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہارورڈ یا وینکوور ریفرنس سسٹم پہ نہیں جانا، بلکہ بہت سمپل آپ کے لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ ویب سائٹ کا ایک لنک بھی پرووائڈ کر دیں یا کتاب کا نام، اس کا آتھر نیم، جیسے کہ یہاں پہ یہ چیزیں دی گئی ہے. کتاب کا نام یا ڈاکومنٹ کا نام کیا ہے، اس کا مصنف کون سا ہے، کس ایئر میں وہ ایشو ہوئی ہے وہ کتاب، یا اگر یہ انفارمیشن آپ نہیں دے سکتے تو سمپلی جو ہے وہ ویب سائٹ ایڈریس کو کاپی پیسٹ کر لیں. یہ بھی آپ کا ایک ریفرنس ہے. آپ نے وہ ایم فل، ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کی طرح وینکوور یا ہارورڈ ریفرنسنگ پہ آپ نے نہیں جانا، بلکہ جسٹ ایک انٹرنیٹ ایڈریس بھی اگر آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک ریفرنس ہے. ایگزامپل، یہاں پہ 2 ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے. Plagiarism and malpractice. You must ensure that what you submit is your own work. پھر بار بار آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پیپر آپ سبمٹ کریں گے وہ ہر حال میں آپ کا اپنا کام ہونا چاہیے. کون سی چیزیں پلیجرزم میں آتی ہیں؟ Inserting another author's sentences, paragraph or idea without reference them. کسی اور بندے کی محنت، اس کے سنٹینسز اٹھانا، پیراگراف اٹھانا یا اس کا آئیڈیا اٹھانا ریفرنس کے بغیر اگر آپ اپنے پیپر میں دیتے ہیں تو یہ بھی پلیجرزم ہے. Paraphrasing another author's work without referencing them. یہ ایگزیکٹلی کسی بندے کے کام کو کاپی پیسٹ کرنا ریفرنس کے بغیر، یہ بھی پلیجرزم ہے. Collaborating with someone who another learner and submitting work that is either identical or very similar. اگر 2 بندوں کا پیپر کے سوال کے جواب آپس میں میچ ہوتے ہیں تو یہ بھی پلیجرزم ہے. اور پیئنگ سم ون ٹو کمپلیٹ دا ورک فار یو، یا کسی کو پیسے دے کے ان سے پیپر کروانا، یہ بھی پلیجرزم ہے. یا امپرسونیشن، when you ask someone else to complete the work for you and you pass it off as your own. یا آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے پیپر دیتا ہے، پیپر تو وہ بندہ پاس کرتا ہے مگر سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. اس کو امپرسنیشن کہتے ہیں اور یہ بہت ہی غلط چیز سمجھی جاتی ہے. تو یہ بھی پلیجرزم اور مال پریکٹس ہے. ایوارڈنگ مارکس. مارکس جب ایوارڈ کیے جاتے ہیں تو اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، اسپیلنگ اور گرامر کی مسٹیک زیادہ کنسیڈر نہیں ہوتی. البتہ اگر کوئی بندہ سیفٹی کی اسپیلنگ بھی غلط لکھتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کنسیڈر کیا، سیریسلی کنسیڈر ہوگی یہ چیز. نیبوش ہاف مارک نہیں دیتا، یا پورا 1 نمبر یا 0. اور اسٹینڈرڈ ایبریویشن آپ اپنے اس میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کی کتاب میں ہے، جیسے کہ پورا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی بجائے آپ ILO لکھ لیں. میں ایبریویشن کی بات کر رہا ہوں، ایکرونیم کی بات نہیں کر رہا. ایبریویشن آپ لکھ سکتے ہیں جو اسٹینڈرڈ ایبریویشن ہے، یہ ایکسپٹ ہے. ڈکلیریشن آف ریزلٹ. آپ کے پیپر کے 60 دنوں کے بعد آپ کا ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، یا تو ڈائریکٹ آپ کو مل جاتا ہے، کسی بندے کو نہیں ملتا تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم مینولی پھر آپ کو فارورڈ کر دیں گے. یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو جب آپ پیپر سبمٹ کرتے ہیں نیبوش کو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر پیپر کے لیے نیبوش ایک ایگزامینر ایلوکیٹ کرتا ہے. آپ ایک ایگزامینر 2 بندوں کا پیپر چیک نہیں کرتا، صرف ایک بندے کا پیپر چیک کرتا ہے. اس کے بعد ایگزامینر کیا کرتا ہے، اس کی مارکنگ کرتا ہے
جب مارکنگ کر کے وہ پیپر نبوش کے پاس واپس آ جاتا ہے تو نبوش دو قسم کی کوالٹی چیک اس کی کرتا ہے. پہلے تو ٹوٹل مارکس کو جمع کیا جاتا ہے کہ مارکنگ کے جمع کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور دوسری کوالٹی چیک کیا کی جاتی ہے کہ اس ایگزامینر نے جو سیمپل پیپر کی مارکنگ کی ہوتی ہے اس سیمپل پیپر اور آپ کے پیپر کو ملا کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اس کے بعد ریزلٹ ایشو کیا جاتا ہے، جو پاس ہوتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے. تو یہ اوپن بک ایگزامینیشن کا طریقہ اور پروسیس.